لاس اینجلس کے حالات اس وقت اس قدر خراب ہیں، اس قدر گھٹیا ترین ہیں کہ ہر طرف سے آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں آگ نہیں، اسے آگ نہیں کہوں گا، اسے عذاب کہوں گا۔ ہر طرف سے اللہ کا عذاب ہی عذاب نظر آ رہا ہے۔ ہائے، قیمتی سے قیمتی چیزیں، بلند عمارتیں، جدید ترین سہولتیں اور خوشنما مناظر سب کچھ آگ کے شعلوں میں لپٹ چکے ہیں میرے بھائیوں۔ سینکڑوں مربع کلومیٹر کا علاقہ اس آگ نے گھیر لیا ہے۔ دنیا کے بہترین وسائل اور بہترین ماہر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آگ کے شعلے ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ آگ کے شعلے ہیں جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہ آگ کسی انسان کی لگائی ہوئی ہوتی تو شاید بجھائی جا سکتی تھی۔ اگر یہ آگ کسی انسان کی طرف سے لگائی ہوئی ہوتی تو شاید یہ آگ بجھائی جا سکتی تھی، لیکن یہ تو قدرت کا عذاب معلوم ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا عذاب معلوم ہوتی ہے۔ یہ پانی سے کیسے بجھ سکتی ہے؟ یہ وسائل سے کیسے بجھ سکتی ہے؟ یہ وہ آگ ہے جو معصوم بچیوں کی سسکیوں سے لگائی گئی ہے، جو مظلوم بچیوں کی سسکیوں سے لگائی گئی ہے۔ یہ آگ تمہارے پانی سے بھلا کیسے بجھ سکتی ہے؟ یہ ان مظلوموں کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے جنہیں کسی نے بے وجہ ستایا، جن مظلوم بچیوں کو کسی نے بے وجہ ستایا، جن کے حقوق پامال کیے گئے، جنہیں بنا کسی جرم کے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ ان معصوم چہروں کی آنکھوں کا اثر ہے جنہیں بے دردی سے رلایا گیا، بے دردی سے تڑپایا گیا، ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئی، بچوں کو سینے سے چھین لیا گیا، بہنوں کے سہاگ لوٹے گئے اور خاندانوں کے خاندان خاک میں ملا دیے گئے۔ انہیں اپنے گھروں سے نکال کر گلیوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، سڑکوں پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی وہ بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور ہم سب سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں، مگر ہم لوگ خاموش بیٹھے، ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے کان ان کی بات سننا گوارا نہیں کر رہے، ان کی اپیل سننا، ان کی مدد کی فریادیں سننا گوارا نہیں کر رہے۔ آج در بدر کی خاک چھان رہے ہیں وہ مظلوم۔ ان کا قصور کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کا قصور۔ قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کمزور تھے، قصور صرف اتنا تھا کہ وہ بیچارے بے بس تھے، مظلوم تھے اور ظالموں کے ہاتھ چڑھے ہوئے تھے۔ خدارا میرے بھائیوں، سب کچھ کرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن نمرود کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور اگر مظلوم بن کر مرو گے، اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن کربلا والوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ فلسطین کی ایک ننھی سی بچی نے کہا تھا، فلسطین کی ایک معصوم سی بچی نے کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں، اپنے رب کے پاس جا رہی ہوں، جا کر اللہ سے شکایت کروں گی، اللہ سے شکایت کروں گی کہ اللہ تیری بھری دنیا میں سے کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی تھی۔ اس عذاب کو دیکھ کر، لاس اینجلس میں لگی آگ کو دیکھ کر، اس عذاب کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے اس مظلوم بچی کی دعا قبول ہو ہی گئی، اس معصوم بچی کی دعا قبول ہو ہی گئی، جس نے کہا تھا اے اللہ میں اس زمین پر انصاف تلاش کرتی رہی، انصاف تلاش کرتے کرتے تھک گئی، میں چیختی رہی، چلاتی رہی، بھوک سے بلکتی رہی،
لیکن کوئی میرے درد کو نہ سمجھ سکا، کوئی میرے دکھڑوں کو نہ سمجھ سکا، میری فریاد تیرے بندوں نے نہ سنی۔ اللہ، دنیا بھری پڑی تھی تیرے بندوں سے، مگر میری فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے آنسو گواہ ہیں کہ میں نے انصاف کے لیے کتنی دعائیں کی، انصاف کے لیے کتنا روئی، تیرے بندوں سے بھیک مانگتی رہی انصاف کی، لیکن تیرے بندوں نے میری فریاد سننا گوارا ہی نہ کی۔ اللہ، تو مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے، ظالموں کو اپنے انجام تک پہنچا۔ اللہ نے اس مظلوم بچی کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہوگا۔ وہ بچی تو چلی گئی، لیکن اس کے آنسو زمین پر پڑتے ہی آگ بن گئے۔ کن کے لیے آگ بن گئے؟ لاس اینجلس والوں کے لیے آگ بن گئے، امریکہ والوں کے لیے وہ آنسو عذاب بن گئے۔ یہ شعلے صرف درختوں، عمارتوں یا چیزوں کو نہیں جلا رہے، درختوں کو صرف نہیں جلا رہے، کسی اور چیزوں کو نہیں جلا رہے صرف، بلکہ ظالموں کے غرور کو خاک میں بھی ملا رہے ہیں، امریکہ والوں کے غرور کو خاک میں بھی ملا رہے ہیں۔ وہ فریاد جو زمین پر دبی رہی آج وہ آسمانوں تک جا ہی پہنچی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، امریکہ والوں کو بتایا ہے کہ میں انصاف کرنے والا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بندوں پر کیا ظلم ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ آج یہ عذاب اس بات کی گواہی ہے کہ مظلوم کی آہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، مظلوم کے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں، یہ آگ ایک تنبیہ ہے، لاس اینجلس میں لگی آگ ایک نشانی ہے کہ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جو لوگ مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، انہیں کبھی نہ کبھی اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتنی ہی پڑتی ہے۔ ظالم بھول جاتا ہے، ظالم اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے، مگر مظلوم کی خاموشی عرش کو ہلا دیتی ہے، مظلوم کی چپ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ لاس اینجلس جیسا عظیم اور ترقی یافتہ شہر جو دنیا کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے، لاس اینجلس جیسا عظیم شہر دنیا کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے، وہ اس طرح آگ کے شعلوں میں جل کر تباہ ہو جائے گا، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ آگ ایک سبق ہے، ایک تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین پر ظلم و زیادتی عام ہو جائے، معصوموں کے حقوق دبائے جائیں اور زمین پر فساد پھیلایا جائے تو میرا عذاب برسنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کسی کو رلاؤ گے، جب کسی کو بے وجہ رلاؤ گے، آئے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل۔ ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم کہ چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب معصوموں کے حقوق دبائے جائیں اور زمین پر فساد پھیلایا جائے تو میرا عذاب برسنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ آگ ہمیں یاد دلاتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم مسلمان لوگ اپنے بھی اعمال کا جائزہ لیں۔ یہ دنیاوی مال دولت، عیش و عشرت اور بلند و بالا عمارتیں اللہ کے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ جیسا سپر پاور ملک اللہ کے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں۔
اللہ کی طاقت کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ آگ ہمیں سبق دے رہی ہے، اللہ کا یہ عذاب ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جب اللہ چاہے تو ایک چھوٹی سی چنگاری سے ایسا عذاب نازل کر سکتا ہے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، اور مظلوموں کی بد دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، اور یہ بد دعائیں اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی۔ فرمایا کسی سے ڈرنا یا نہ ڈرنا، مگر مظلوم کی بد دعا سے ضرور ڈرنا۔ مظلوم کی بد دعا ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، ساتوں آسمانوں کو چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ توبہ کرو میرے بھائیو، بس کرو، توبہ کرو۔ آج اگر ہم اپنے اعمال پر غور کریں، ہم مسلمان لوگ اپنے اعمال پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے کرتوت بھی ان لوگوں سے کم نہیں، ہمارے کرتوت بھی ان غیر مسلم لوگوں سے کم نہیں ہیں جن پر ہم لوگ تنقید کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اگر ہم مزید گہرائی میں جائیں تو شاید ہم نے ان سے بھی زیادہ حدوں کو پار کر دیا، یہ حقیقت ہے۔ وہ لوگ اتنے زیادہ جھوٹ نہیں بولتے جتنے ہم لوگ بولتے ہیں۔ وہ غیر مسلم ہو کر جو بھی کریں سو کریں، وہ غیر مسلم ہیں، لیکن ہم جو مسلمان ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں ہرگز ان جیسا نہیں بننا چاہیے میرے بھائیو، ہرگز ان کا لباس نہیں پہننا چاہیے، ان جیسا روپ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری پہچان تو رحم، محبت اور ایثار سے ہونی چاہیے، ہماری پہچان رحم سے ہونی چاہیے، محبت اور پیار سے ہونی چاہیے، ہماری پہچان قربانیوں سے ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اپنی اصلیت کو بھلا دیا ہے۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، بخدا یاد نہیں۔ اور جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں، اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ ہم کون ہیں، کیا ہیں، بخدا یاد نہیں۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے بس ہے نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ اور آج ہم سب کی ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔ آج ہماری گلی میں اگر کوئی پڑوسی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، ہماری گلی میں اگر کوئی ہمارا رشتہ دار کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو ہم بجائے اس کی مدد کرنے کے، اس کا ساتھ دینے کے، اس کا ہاتھ تھامنے کے بجائے اس کا دکھ بانٹنے کے، الٹا اس پر طنز کرنے لگ جاتے ہیں، الٹا اس پر مذاق کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ہنستے ہیں اور طرح طرح کی مذاقیں بناتے ہیں۔ کہتے ہیں آ گیا ہے نا پکڑ میں، آ گیا ہے نا وٹ میں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سوچو میرے بھائیوں، سوچو، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ کیا یہ رویہ ایک مسلمان کو ہو سکتا ہے؟ جو رویہ ہم لوگوں نے اپنا رکھا ہے کہ ہمارا پڑوسی مصیبت میں مبتلا ہے، ہم اس کی مدد کرنے کے بجائے، اس کا ہاتھ تھامنے کے بجائے الٹا طنز کر رہے ہیں، طرح طرح کی مذاقیں بنا رہے ہیں، کہتے ہیں آ گیا ہے نا پکڑ میں۔ ایک لمحے کے لیے سوچنے والی بات ہے میرے بھائیوں کہ کیا یہ رویہ ایک مسلمان کا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ رویہ ایک مومن کا ہو سکتا ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ایسے کرتے ہیں؟ رسول کریم کے امتی ایسے ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے دوسروں کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھے، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، دوسروں کے دردوں کو اپنے درد سمجھے، دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھی۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو آپ پر ظلم کرتے تھے، آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے، آپ ان کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے۔ میرے رسول کریم ظالموں کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے،
ان کی بھلائی چاہتے تھے، اپنے خلاف بکنے والوں کی بھی بھلائی چاہتے تھے، اچھا چاہتے تھے۔ لیکن آج ہم ان کے امتی ہو کر اپنے ہی بھائیوں کو تکلیف میں دیکھ کر ہنستے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کو دکھ میں دیکھ کر ہنستے ہیں، مذاقیں اڑاتے ہیں اور طنز کے تیر چلاتے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے ہیں؟ کیا ہمیں یہ یاد نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، جو شخص اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ مومن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ گل ختم ہو گئی بھیا، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی مدد کرنا تم پر ضروری ہے۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ لیکن ہم تو ظلم کرنے والوں سے بھی آگے نکل گئے۔ افسوس کا مقام ہے، بڑے ہی ارمان کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم تو ظلم کرنے والوں سے بھی کہیں آگے نکل گئے۔ ہم نہ صرف مظلوموں کا ساتھ چھوڑتے ہیں، ہم نہ صرف مظلوموں کا ہاتھ چھوڑتے ہیں، بلکہ ان کی مصیبتوں پر خوشی بھی محسوس کرتے ہیں۔ ان کی مصیبتوں پر، ان کی پریشانیوں پر ہم لوگ خوش بھی ہوتے ہیں۔ بھائیو، یہ وقت ہے توبہ کرنے کا۔ توبہ کر لو، اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ وہ وقت دور نہیں جب ہم سے بھی یہی سوال ہوگا۔ وہ وقت آنے والا ہے، دور بالکل نہیں، جب ہم سے بھی یہی سوال ہوگا کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں، اپنے بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اچھا سلوک کیا یا برا سلوک کیا۔ آخر میں سونے کی تختی پہ لکھنے والی ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ خدارا میرے بھائیوں، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، مگر کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، مگر کسی کو ہمیشہ کے لیے غم بھی نہ دینا۔ کسی کی آنکھوں سے آنسو بھی مت نکالنا۔ اگر کسی کی عزت نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، نہ کرنا، مگر کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں بھی مت ملانا۔ اگر کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو نہ کھلانا، اللہ اسے کھلائے گا، اللہ اسے پلائے گا، مگر خدارا اس کی غربت پر مذاق بھی مت اڑانا، طنز مت کرنا، اس کی غربت پر ہنسنا مت، اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھیں نہ روئیں، کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھیں نہ روئیں، کسی کا دل نہ دکھے۔ اگر تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ رو پڑی، اگر تمہاری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے۔ خدارا میرے بھائیوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنی رعایا پر بے حد ظلم کرتا تھا، غریبوں کے حقوق چھینتا تھا، یتیموں کا مال کھاتا تھا اور مظلوموں پر ظلم کرتا تھا۔ یتیموں کا مال کھانا، مظلوموں پر ظلم کرنا، غریبوں کا حق چھیننا اس کے روزمرہ کا کام تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی اماں اس کے دربار میں پہنچی، دربار میں حاضر ہوئی، جس کا اکلوتا بیٹا بادشاہ کے سپاہیوں نے جھوٹے الزام میں قید کر لیا تھا۔ وہ عورت بادشاہ کے سامنے گڑ گڑائی، روئی۔ بوڑھی اماں، اس نے خون کے آنسو بہائے، آنسو بہاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میرا بیٹا بے قصور ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، لہٰذا آپ کی سپاہی میرے بیٹے کو رہا کر دیں، میرا بیٹا بے قصور ہے۔ آپ کی سپاہیوں نے میرے بیٹے کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، ورنہ میں اللہ کے دربار میں انصاف کے لیے فریاد کروں گی۔ بادشاہ نے نہ صرف اس عورت کی فریاد کو ٹھکرا دیا، بلکہ اسے دربار سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ عورت دربار کے دروازے پر بیٹھ کر رونے لگی۔
बूढ़ी अम्मा रोने लगी, रो कर कहने लगी, ऐ अल्लाह, क्या मैं लावारिस हूं? अल्लाह, क्या मुझे पैदा करने वाला सो गया है? बादशाह ने मुझे बेइज्जत करके धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और मेरे अल्लाह की तरफ से कोई एक्शन भी नहीं आया। क्या मेरा रब सोया हुआ है? मैंने तो सुना था कि मेरा मालिक मुझे पैदा करने वाला सोने से पाक है। अल्लाह, क्या तू ये मंजर नहीं देख रहा? अगर देख रहा है तो फिर तुझे रहम नहीं आया। मैं बेबस हूं, मैं लावारिस हूं, मैं मजलूम हूं। इसने एक तो मेरे बच्चे को कैद में डाल रखा है, दूसरा इसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया और तुझे फिर भी रहम नहीं आया। अभी तक ये बादशाह सुकून में बैठा है। हाय, फिर क्या हुआ मेरे भाइयों? चंद दिन गुजरे ही थे कि बादशाह के महल में अचानक आग लग गई। अचानक आग की लपेट में आ गया बादशाह का खूबसूरत महल। बादशाह का सारा खजाना आग की लपेट में आ गया। खूबसूरत महल लम्हों में खाकस्तर हो गया, उसका तख्त उजड़ गया। वही बादशाह जो कभी सबसे बड़ा ताकतवर था, आज गलियों में एक भिखारी की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया था, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। वो बादशाह जो कभी सबसे बड़ा ताकतवर था, आज गलियों में एक भिखारी की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। जब वो भीख मांगता था तो एक जुमला बोलता था, कहता था, सब कुछ करना, किसी की आंखों से आंसू मत निकालना, सब कुछ करना, किसी का हक मत मारना, किसी मजलूम पर जुल्म मत करना। अगर करोगे तो याद रखना तुम्हारा हशर भी ऐसे ही होगा जैसे आज मेरे साथ हो रहा है। ये वाकया हमें सबक देता है कि जो किसी को तकलीफ देते हैं वो जिंदगी में कभी भी सुकून की सांस नहीं ले पाते। जो किसी को तकलीफ देते हैं ना, जो किसी को दर्द देते हैं ना, जो किसी का जीना हराम करते हैं ना, वो लोग जिंदगी में कभी भी सुकून की सांस नहीं ले पाते। सुकून की सांस लेने के लिए तरसते रहते हैं। अल्लाह के अदल से वो कभी बच नहीं सकते। अगर हम आज की दुनिया की तरफ देखें, तो हमें सबक मिलता है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर गजा के मुसलमानों पर जो जुल्म किए, इन दोनों ने मिलकर किए। उन पर बम बरसाए, मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को कत्ल किया, उनके घरों को तबाह किया, उनके घरों को आग लगाई बम की सूरत में, और उन्हीं जमीन से मिटा देने की भरपूर कोशिश की। उन्हीं घर से बेघर कर दिया, लावारिस कर दिया। लेकिन क्या हुआ? आज लॉस एंजलिस में आग भड़काकर, लॉस एंजलिस को सफाए हस्ती से मिटाकर अल्लाह ने दिखा दिया कि गजा के मुसलमानों का रब कितना बड़ा ताकतवर है। अल्लाह ने दिखा दिया कि फलस्तीन के मजलूमों का रब कितना बड़ा ताकतवर है। अमेरिका जैसी ताकतवर रियासत, जिसे अपने वसाइल और टेक्नोलॉजी पर बड़ा गुरूर था, वो खुद कुदरत के अजाब का शिकार हो रही है। आज वो कुदरत के अजाब का शिकार हो रही है। जंगलात में आग, शदीद तूफान और कुदरती आफात ने इसे झंझोड़ कर रख दिया है। ये अल्लाह की तंबीह है, अल्लाह की तरफ से इशारा है कि जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलता, जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलता, जुल्म का खात्मा होकर ही रहेगा। अल्लाह इस धरती को जुल्म से पाक करेगा ही करेगा। अल्लाह का इंसाफ हर मजलूम के साथ है, चाहे वो मजलूम मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी कौम या मजहब से हो। दुनिया वालों को ये समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि किसी पर जुल्म करने वाला चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कभी भी सुकून की जिंदगी, सुकून की सांस नहीं ले सकता, कभी भी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरे भाइयों, ये वक्त है तौबा करने का, अपने नाराज रब को मनाने का, उस रब को मनाने का जिसने हमें पैदा किया, हमें जिंदगी दी और हमारे हर कदम पर हमारी मदद की। वो रब जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, जो हमारी बड़ी सी बड़ी खता पर भी अपनी रहमत के दरवाजे बंद नहीं करता, बड़े से बड़े गुनाह पर भी अपनी रहमत के दरवाजे बंद नहीं करता, खोल के रखता है। जो कहता है तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं रब तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। सोचो, वो रब जो हमें दिन रात देखता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है,
ہمارے دل کی دعائیں سنتا ہے، وہ ہم سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہم ہی نہیں ہیں؟ کیا یہ ہم نہیں ہیں جو گناہوں میں ڈوب کر اس کی رحمت کو بھول جاتے ہیں؟ لیکن پھر بھی وہ رب ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کی رحمت بڑھ چڑھ کے ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ شاید ہم توبہ کر لیں، شاید ہم پلٹ آئیں۔ یہ وقت ہے اپنے رب کے سامنے جھکنے کا میرے بھائیوں، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا، گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے، اللہ کے قریب آنے کا وقت ہے۔ یاد رکھو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے پیار کرتا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جلد از جلد گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔